پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا قبرص کے مسئلے پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ ترک صدر نے اسلام آباد MOU کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے وحدتی منشن پہنچنے پر ترک صدر اردوان نے استقبال کیا، دونوں کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ پاکستان نے امن کے لیے قابل فخر کردار ادا کیا، مشکلات کے باوجود اسلام آباد MOU پر دستخط کرانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا RT کو انٹرویو، کہا امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں، امید ہے آئندہ دنوں میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا، ایران اور امریکہ کی قیادت سے رابطے میں رہے، دن رات انتھک محنت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی امن عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ اور ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار، آیت اللہ سید علی خامنئی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ جلسہ خاکی آخری دیدار کے لیے مسلح امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے ہیں۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی، 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس، FIR میں نامزد باس سمیت مزید 4 افراد گرفتار۔ میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے 3 نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ DIG انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ملزمان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، عام ملزمان کی طرح حوالات میں بند ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، متاثرہ خواتین آسٹریڈ اور اسٹیفنی نے بیان حلفی ریکارڈ کرا دیا۔ آسٹریڈ نے بتایا کہ رضا ڈار سے کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران سنگاپور میں ملاقات ہوئی، وہ خود کو پاکستان کے وزیر علی ڈار کا بیٹا بتاتا تھا۔ ملزم نے واٹس ایپ پر سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر لگا رکھی تھی، ہائی پروفائل شخصیت کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پاکستان آنے کے بعد ہمیں ایک گھر لے جایا گیا جہاں دونوں کو باندھ کر 2 راتیں رکھا گیا۔ اس دوران رضا ڈار بار بار کمپیوٹر اور رقم کا پوچھتا رہا، ہمیں دھمکی دی گئی رقم نہ ملی تو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں موجود لوگ بار بار نازیبا حرکتیں کرتے رہے۔ 2 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسٹیفنی کے بیان کے مطابق وہ دونوں رضا کی گاڑی سے چھلانگ لگا کر بھاگی تھیں۔ رضا انہیں ایئرپورٹ لے جانے کے بہانے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ رضا کی گاڑی کی ٹکر ہوئی تو ہم دونوں نکل بھاگے اور میکینک شاپ میں پناہ لی۔ ملزم احمد رضا ڈار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قریبی رشتہ دار ہے اور مزید 7 ملزمان سمیت 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے پاس زیر تفتیش ہے۔ پولیس کے سارے دعوے بے بنیاد نکلے، لڑکیاں خود نکل کر بھاگی۔ پنجاب پولیس نے بازیاب نہیں کرایا، خواتین کا ملزمان کے چنگل سے فرار کی کہانی سچی نکلی۔ ARY نے خواتین کی فرار کے بعد کی تصویر حاصل کر لی۔ سہمی ہوئی گیبریل اور اسٹیفنی کو دکان میں پناہ لیے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دکان کے پاس سے ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ وارڈن کی اطلاع پر مقامی پولیس نے خواتین کو تحویل میں لیا۔ ہم نے ایران کو طاقتور ترین حملے سے مکمل ناکامی سے دوچار کیا، وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی۔ ہم دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ساؤتھ ڈیکوٹا میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن کل منائیں گے۔ ہم دنیا کی سب سے زیادہ آزاد لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا کا سب سے منصفانہ اور پائیدار آئین ہے۔ ہم کبھی اور کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے۔ دشمن نے جنگ مسلط کی تو پاکستان نے خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو ایسا جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں پاکستان ترکیہ B2B کانفرنس سے خطاب،
کہا مشکل وقت میں ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ضروری ہے امن کے موقع پر بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ توانائی اور متبادل توانائی کے شعبوں میں ترکیہ کے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ وقت کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعاون مزید مؤثر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون سمیت ترکیہ کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترک سیل کے CEO نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت دی۔ عالمی اعزازات مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہورائزن دورے سے صرف 3 روز پہلے تخلیق کیا گیا۔ مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کا دعویٰ ہے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے۔ اعزاز AI کی مدد سے تیار شدہ ہونے پر زد میں آ گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کئی غیر ملکی دوروں میں مودی کو وہ اعزازات اور اسناد ملتی ہیں جو بعد میں کوئی وصول نہیں کرتا۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور مودی کو تھما دیا۔ آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہیں اور ایسے کئی ایوارڈز ہیں جو بس مودی کو دیے گئے۔ بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے مودی حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر رد عمل، کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا۔ سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔ سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھیں۔ مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا۔ یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ صدر زرداری نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک امریکہ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ جب بھی عالمی امن و سلامتی کو چیلنجز کا سامنا ہوا امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں ایک ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں مدد دی۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی عوام کو دہشت گردی سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے سستا۔ 1 لیٹر پیٹرول 297 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے مقرر۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی 64 روپے 14 پیسے سے بڑھ کر 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر کمی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 9 پیسے مہنگا۔ 1 لیٹر کی قیمت 231 روپے 14 پیسے ہو گئی۔ ترقیاتی کاموں میں اربوں روپے کی کرپشن۔ نیب کا مٹیاری میں مختلف سرکاری دفاتر پر چھاپا۔ پبلک ہیلتھ، روڈز اور ایجوکیشن ورکس محکموں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نیب نے 2012 سے 2017 تک کے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ترقیاتی فنڈز اور پروڈکشن بونس کی مد میں خرچ رقوم کی چھان بین شروع کر دی۔
गुज़श्ता माली साल तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबका 632 अरब रुपए टैक्स जमा करवाकर सर फहरिस्त रहा। एफडीआर हुकाम के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स एक्सपोर्टर्स, रियल स्टेट, रिटेलर्स शोबे के मजमूई 435 अरब रुपए टैक्स से भी ज्यादा रहा। एक्सपोर्टर से 174 अरब, रियल स्टेट से 191 अरब, दुकानदारों से 70 अरब रुपए जमा हुए। एमक्यूएम अवाम को तैयार कर रही है। शहरियों के हुकूक के लिए सड़कों पर आने का वक्त आ गया। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाया जाए। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में जाली डोमिसाइल बनाकर हमारे कोटे पर बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई। सिंध में मावराए आईन और कानून हुकूमत चलाई जा रही है। वजीर आजम कराची आए, वफाकी हुकूमत अपना आईनी किरदार अदा करे। एमक्यूएम माजरी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। विफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैक मेलिंग का सबूत है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्दअमल। कहा, एमक्यूएम बताए विफाक का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए किए गए वादों पर अमल क्यों नहीं करा सकी। फारूक सत्तार नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने के बजाय विफाक से सवाल करें। पीपल्स पार्टी का मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। विफाकी मुदाखलत या आईनी इदारों को सियासी तनाजात में घसीटने से इख्तिदार नहीं मिलता। रूस का यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियान तनियोका पर कब्जे का दावा। रूसी साधु कहते हैं हालिया पेशरफ यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जानिब अहम कदम है। यूक्रेनी फौज जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगी, सिक्योरिटी जोन को उतनी ही वसअत दी जाएगी। पुतिन ने फौज के सपोर्ट पॉइंट का भी दौरा किया, जहां उन्हें जंग पर ब्रीफिंग दी गई। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर की 26वीं बरसी। काफी गायकी में महारत रखने वाले अल्लन फकीर को मोहम्मद अली शहकी के साथ गाए गीत तेरे इश्क में जो भी डूब गया और मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया से शोहरत मिली।